اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار فیصل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کینٹ بورڈ ایبٹ آباد کی ایگزیکٹو آفیسر ہمار۔ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ کینٹ بورڈ کے الیکشن کے لیے شیڈول آ چکا ہے اور کینٹ بورڈ کے آج آفس میں انتہائی گہما گہمی رہی ہے، کیونکہ کینٹ بورڈ کے جو امیدوار تھے انہوں نے آج اپنے کاغذات نامزدگی جو تھے جمع کروانے شروع کر دیے ہیں۔ اور الیکشن کے حوالے سے بھی ہم میڈم سے کینٹ بورڈ کے جو انتخابات ہو رہے ہیں کینٹ بورڈ کے 10 وارڈوں کے حوالے سے اور جو نالوں کے پر تجاوزات کے خلاف کینٹ بورڈ نے آپریشن شروع کیا ہے اس حوالے سے ہم سی او صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میڈم یہ بتائیں، کینٹ بورڈ کے الیکشن ہیں، آج کاغذات نامزدگی جمع ہونے شروع ہو چکے ہیں، یہ بتائیں کاغذات نامزدگی کب تک جمع ہوں گے، کتنے امیدواروں نے اب تک جمع کروائے ہیں اور الیکشن کی آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ جی، کاغذات نامزدگی ایکچولی کل سے ہم نے اسٹارٹ کر دی تھی سبمیشن ان کی، اور اب تک 32 کینڈیڈیٹس نے 10 وارڈس کے لیے سبمٹ کروا دیے ہیں۔ کل بھی ہم اس کو 3 بجے تک سبمیشن اس کی ہوگی، اور اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے اس کا وہ سنڈے والے سیٹرڈے، سنڈے اور منڈے 3 دن ہم رکھیں گے جس میں ہم اسکروٹنی کریں گے، اور اسکروٹنی میں ہم ہر کینڈیڈیٹ کی پھر ڈیٹیلز اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، نیب، ایف آئی اے، پولیس، ان سب کو بھی لکھ رہے ہیں ایک لیٹر جس میں جہاں سے کلیئرنس مین وائل آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان کی اسکروٹنی ہو کے شارٹ لسٹنگ جو بھی ہوگی وہ پھر ہم ڈسپلے کر دیں گے۔ میڈم اس میں کون حصہ لے سکتا ہے، یہ بھی تھوڑا سا ذرا وضاحت کر دیں کینٹ کے الیکشن؟ جی، جس کا ووٹ کینٹ کے اندر ہے وہ سب لوگ اس میں حصہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایک پروپوزر اور ایک سیکنڈر کی ضرورت ہے، اور اس پروپوزر اور سیکنڈر کا بھی ووٹ اسی وارڈ کا ہونا چاہیے جس وارڈ سے کوئی بھی بندہ کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ 2 بندے آپ کو چاہیے، اور آپ کوئی بھی اس میں جتنے بھی کنٹونمنٹ کے ریزیڈنٹس ہیں وہ اس میں بالکل پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ میڈم یہ بتائیں، آپ کے کینٹ بورڈ کے ایک سابقہ وائس چیئرمین تھے، ان کے خلاف ایک ابھی اینٹی کرپشن نے ایف آئی آر کی ہے، تو ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا باقی بھی اگر کسی بندے پہ کوئی ایف آئی آر ہے اس کی بنیاد پہ اس کے کاغذات مسترد ہو سکتے ہیں؟ ہمیں ایکچولی الیکشن کمیشن نے ایک پورا کوڈ آف کانڈکٹ بھی دیا ہے، اور انہوں نے ہمیں پیرامیٹرس بھی دیے ہیں جس کے اوپر ہم نے اسکروٹنی کرنی ہے، اور وہ سب چیزیں یہ جو ہیں یہ اسکروٹنی کے اندر ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر اگین اس کے بعد ہی آپ کو اس پہ کوئی ڈیفینٹ میں بتا سکوں گی۔ میرے خیال ایف آئی آر کے بیس پہ تو میرے خیال ہے وہ ملزم ہے، انلیس کہ کنوکشن ہو آپ کی۔ جی ہاں، ابھی تک تو ایک ان پہ الزام ہے، ثابت نہیں ہوا، لیکن یہ کہ اگین اس کو ہم اسکروٹنی میں جو بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، گائیڈ لائنس دی گئی ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کیا پاسبلٹی ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ جی میڈم نے کینٹ بورڈ کے جو انتخابات 10 وارڈوں کے اندر ہو رہے ہیں بڑی گہما گہمی آج ہم نے دیکھی ہے، کینٹ بورڈ کے دفتر کے اندر امیدواروں نے اپنے حمایتیوں کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کل 3 بجے تک جمع ہو سکیں گے، اس کے بعد اتوار کے روز سے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی ہوگی اور الیکشن کا باقی جو مراحل ہیں وہ شروع ہوں گے، اور 9 ستمبر کو اس کے حوالے سے پولنگ ہوگی۔ تو میڈم آپ نے ایک نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن بھی شروع کر رکھا ہے، وہ بتائیں میڈم کدھر تک پہنچے اور وہ کدھر ہوگا اور کب تک یہ جاری رہے گا؟ جی، ہم نے 70% جو بلال ٹاؤن کا مین ڈرین تھا اس کو ہم نے کلیئر کر دیا ہے، 30% اس کا کام ابھی رہتا ہے۔ ابھی ہم کل سے ہم نے جھنگی سیدہ والی سائڈ کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے، کاغان کالونی اور اس کے سراؤنڈنگس میں ڈیمارکیشن ہو رہی ہے، اور ادھر آپریشن ہمارا آج ہو رہا ہے۔ وہاں سے کمپلیٹ کر کے ہم جو ہمارا ریمیننگ پارٹ تھا بلال ٹاؤن کا وہ اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد جتنی بھی ہماری پی ایم اے بائی پاس کا جو ڈرین ہے اس کے بھی لانچ جتنی انکروچمنٹ ہے، اور یہ ہماری پوری ریزالو ہے کہ جب ہم نے شروع کیا ہے تو اس کو ہم اینڈ تک 100% ہم اس کو بالکل ہماری وہ ہے کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ جن لوگوں کے گھر اس میں ہیں اور ان کو پتہ ہے تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ خود اپنے گھروں کو پیچھے کر لیں تو بہتر ہوگا، تاکہ نقصان ان کا بھی نہ ہو، کیونکہ یہ ہم نے ایسا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے اور ہم کریں گے اس کو کمپلیٹ۔ میڈم آپ نے بعض لوگوں کو جن کے گھر انکروچمنٹ میں آ رہے تھے بلال ٹاؤن یا کافی جگہوں پہ، ان کو آپ نے نوٹسز بھی دیے تھے 7 دنوں کے، وہ میرا خیال ہے پورے ہو گئے ہیں، تو اگر نوٹسز کا جو ٹائم تھا پورا ہونے کے بعد آپ آپریشن کر کے خود کرائیں گے انہیں؟ جی، ہم ان کو آج فائنل نوٹس ایشو کر رہے ہیں 3 دن کا، اور جیسے ہی ہمارا یہاں سے آپریشن ختم ہو جائے گا اور ہم بلال ٹاؤن کی طرف موو کریں گے تو ہم ان گھروں کو سب سے پہلے کر کے پھر ہم آگے موو کریں گے۔ اور کچھ لوگوں نے اپنے گھر خود بھی پیچھے کرنے شروع کر دیے ہیں جو آگے ڈرین میں آ رہے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیا اگین میری ریکویسٹ ہے کہ وہ خود پیچھے کر لیں تاکہ نقصان کم سے کم ہو ان کو۔ میڈم ہم نے پہلے بھی آپ سے بات چیت کی، لوگوں نے بڑا آپ کی باتوں کو، کینٹ بورڈ کا موقف پہلی دفعہ سامنے آیا، تو اس حوالے سے لوگوں کا میڈم آپ کے یہ تھا کہ روزانہ آپ لوگوں سے ملیں، آپ کے اور ایڈیشنل سی او صاحب کے بارے میں کہ وہ لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، تو میڈم یہ بتا دیں کہ لوگوں سے ملنے کے لیے آپ نے کئی لوگوں نے ہمیں تجاویز دی، آپ کوئی ٹائم اگر دن میں رکھ لیں لوگوں سے ملاقات کے لیے، تاکہ کینٹ کے جو مکین ہیں ان کی جو شکایات ہیں جو مسائل ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں۔
اچھا اس میں یہ کہ جب سے میری یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی ہے میں نے تو اوپن ڈور پالیسی رکھی ہوئی ہے. جس وقت میں آفس میں بیٹھی ہوتی ہوں اور میں جب تک بیٹھی ہوتی ہوں چاہے 6 بج رہے ہوں چاہے 6:30 بج رہے ہوں اور کوئی آ جاتے ہیں کمپلینٹ لے کے, کوئی بھی وزٹر آتے ہیں تو میں بالکل ان سے ملتی ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ میں ملتی نہیں ہوں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم دا اونلی آفیسر. ابھی ہم نے اٹیچمنٹ پر ایک آفیسر لیے ہیں وہ از ایڈیشنل CEO, بٹ ایٹ ٹائمس لوگوں کی ان سے بھی مل کے تسلی نہیں ہوتی اور وہ بھی CEO سے ہی ملنا چاہتے ہیں. اور میری کمٹمنٹس اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ مجھے آئی کین ناٹ بی ایوری ویئر آل دا ٹائم. تو ایٹ ٹائمز اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی آیا ہو اور میں کسی میٹنگ کے لیے مجھے نکلنا پڑ جائے یا میں کسی ایمرجنسی میٹنگ کے لیے میں گئی ہوں یا اویلیبل آفس میں نہ ہوں, پھر تو ملاقات نہیں ہو سکتی. ادروائز تو سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے, صبح سے شام تک جو آنا چاہیں بالکل آئیں. اور اگر کوئی ٹائم کا کسی کو پرابلم ہے تو وہ پرائر اپوائنٹمنٹ لے لیں تاکہ اگر کوئی کمٹمنٹ ہو تو ہم ان کو پہلے آگاہ کر دیں کہ اس ٹائم پر نہیں آپ اس ٹائم پر آ جائیں. بٹ ادروائز تو صبح سے شام تک میرے آفس میں پبلک ڈیلنگ کا ایک روز ایک بہت بڑا جو دن کا حصہ ہے وہ پبلک ڈیلنگ کے لیے ہوتا ہے. میڈم ہمیں کافی جو بزرگ شہری ہیں انہوں نے کالز کر کے آپ کے انٹرویو کے بعد بتایا کہ جو لیڈی گارڈن ہے اس میں پہلے جو فیس تھی 10 روپے ابھی آپ نے شروع کی ہے وہ پہلے نہیں تھی, تو یہ ختم ہو سکتی ہے. یعنی دوسرا میڈم انہوں نے بتایا جو باتھ روموں کی حالت ہے وہ بڑی خراب ہے اور جو گھاس ہے بڑی ہو گئی ہے, تو لیڈی گارڈن پہ تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو اوپن ایئر جم صوبائی گورنمنٹ نے لگایا تھا اس کی مشینری جو ہے وہ بھی بتایا گیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور ریپیئرمنٹ کی اس کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے میڈم آپ کیا کہیں؟ اچھا اس میں یہ کہ جو انٹری فیس کے حوالے سے بار بار بات چیت ہوتی ہے, میں نے پہلے بھی اپنے انٹرویو میں آپ کو لوگوں کو بھی یہ بات کلیئر کرنے کی کوشش کی تھی کہ کنٹونمنٹ بورڈ ایک اٹانومس باڈی ہے. اٹانومس باڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو گرانٹ کہیں سے نہیں ملتی ہے. ہم نے اپنی ساری مینٹیننس خود ہی کرنی ہوتی ہے. جتنے بھی آپ باقی پارکس یا کچھ بھی دیکھ لیں ہر جگہ کے اوپر انٹری فیس ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتی. اب ایک فیسلٹی ہے جو کہ ہم پرووائڈ کریں, اب اوبیسلی ایک مینٹیننس کاسٹ ہے تو وہ بڑی ایک نامنل سی فیس ہے. ابھی کوئی ایسے نہیں ہوا کہ ہم نے اسی سال امپلیمنٹ کیا, پچھلے کئی سالوں سے وہ امپلیمنٹڈ ہے اور لوگ پے بھی کر رہے ہیں اور کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. 10 روپے پر وزٹر ہے اور وہ بھی جو لوگ واک کرنے کے لیے آتے ہیں وہ تو ویسے ہی فری ہیں. اس میں صرف جو اپنی ریکریشنل پرپزز کے لیے ویکینڈس کے اوپر آتے ہیں ان کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے اور اس کو ویور بالکل ہماری کوئی اس طرح کی ہے نہیں کہ ہم اس کو ویو آف کر نہیں سکتے. اگر ہم کریں گے تو پھر مینٹیننس ہماری جو ہے وہ ڈراپ اس کے اندر ڈپ آئے گا. دوسری بات یہ کہ کووڈ کی وجہ سے پارک کئی مہینے تک بند رہا ہے اور کانٹریکٹ پہ ہم نے نہیں دیا ہوا تھا. کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا اور ہم خود اس کو آپریٹ کر رہے تھے. صرف ہم نے واک کے لیے کھولا ہوا تھا اور درمیان میں 3 مہینے بالکل اس کو شٹ ڈاؤن کیے رکھا ہے. تو ابھی کیونکہ ہم نے دوبارہ آپریٹ کر دیا ہے, کانٹریکٹ بھی ہم نے دوبارہ دے دیا ہے, 1 جولائی سے ہم نے دیا ہے. تو اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے مینٹیننس جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اسی نیکسٹ 15 to 20 ڈیز کے اندر ہم اس کو مینٹین اور جو باتھ روموں کی حالت ہے جو گھاس ہے 15 سے 20 دنوں میں 15 سے 20 دنوں میں کریں گے. درمیان میں ایکچولی بجٹ بن رہا ہوتا ہے جو ہمارا شفٹ اوور ہوتا ہے فائنینشیل ایئر کا, تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا یہ پرابلم ہمیں آتی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا اپروول اس ویک میں ہو جائے گا تو نیکسٹ ویک ہم اس پہ کام شروع کریں گے. میڈم سر سید کالونی میں ایک نالا تھا, ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ماجد صاحب, وہ آئے تھے ایڈیشنل CEO صاحب کو بتایا تھا. ایڈیشنل CEO صاحب نے نالے پہ کسی بندے نے دیوار بنا دی تھی, وہ گرانے کے بھی احکامات جاری کیے تھے لیکن ابھی تک وہ دیوار گرائی نہیں گئی ہے سر سید کا لوئر جناب آباد میں. لوئر جناب آباد میں جی, تو اس حوالے سے آپ اچھا اس کو ایکچولی ہماری یہ جو ایمرجنسی ساری سچویشن تھی اس میں ہماری ساری اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی ہوئی ہے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کی طرف. اور اب کیونکہ ہم نے یہ ڈرائیو شروع کر دی تو ہم میجر انکروچمنٹس ریموو کرنے کے بعد ہم نے جتنی بھی مائنر انکروچمنٹس ہیں یہ ساتھ کے ساتھ ہی ریموو ہو جائیں گی. تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہم ودن 1-2 ویکس میں جیسے ہی ہم اس طرف آئیں گے تو وہ بھی اسی کے اندر ہم اس کو اکاؤنٹ فار کریں گے. شکریہ جی میڈم سے. ہم نے جو کینٹ بورڈ کے انتخابات ہو رہے ہیں اس حوالے سے, جو نالوں پہ تجاوزات ہے اس حوالے سے بھی اور تفصیلی بات چیت کی, کینٹ کے جو شہری ہیں ان کے جو مسائل تھے اس حوالے سے تفصیلی بات چیت کی ہے. تو بہت بہت شکریہ, مہربانی میڈم.